نالج اباؤٹ اسلام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید، اور اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور کر کے آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے برقرار رکھے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کی دی گئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے اور خود کی دوسروں کے ساتھ برابری نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ اپنی زندگی سے خوش نہیں ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے آپ سے زیادہ بہتر ہیں، ان کی زندگی میں آپ سے زیادہ خوشیاں ہیں، تو ایک بار اس کہانی کو ضرور سنیے۔ یہ کہانی آپ کی زندگی بدل دے گی، تو اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ محترم ناظرین، ایک کوا تھا جو اپنی زندگی سے خوش نہیں تھا، اور کوے کو تکلیف یہ تھی کہ اس کا رنگ کالا تھا، اور وہ یہ سوچتا تھا کہ میں خوبصورت نہیں ہوں، مجھے کوئی پسند نہیں کرتا۔ ایک دن درخت پر بیٹھا ہوا یوں ہی رو رہا تھا۔ اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر ایک بزرگ عبادت کر رہے تھے۔ ان کے گالوں پر اس کوے کے آنسو کا ایک قطرہ گرا۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک کوا اوپر بیٹھا رو رہا تھا۔ ان بزرگ نے پوچھا، کیا ہوا ہے تجھے؟ تو کیوں رو رہا ہے؟ کیا تکلیف ہے تجھے؟ اس نے کہا، رو نہیں تو اور کیا کروں، میری بھی کیا زندگی ہے، کالا رنگ ہے، جس کے بھی گھر بیٹھتا ہوں، کائیں کائیں کرتا ہوں تو لوگ اڑا دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر بہت بری آواز ہے اس کی، مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا، مجھے پالتا کوئی نہیں، یہ سارا کچھ اسی رنگ کی وجہ سے ہے، اسی طرح جینے سے تو بہتر ہے کہ میں مر ہی جاؤں۔ ان بزرگ نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ ہمیں ہر حال میں خوش رہنا چاہیے، لیکن ان بزرگ کی باتوں کا اس کوے پر کوئی اثر نہ ہوا، اس کا رونا دھونا بند نہ ہوا۔ بزرگ نے کہا، اچھا رونا دھونا بند کرو اور مجھے یہ بتاؤ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ اگر زندگی میں تمہیں دوبارہ موقع ملے تو تم کیا بننا پسند کرو گے؟ کس کی زندگی تمہیں اچھی لگتی ہے؟ مجھے بتاؤ، میں تمہیں اللہ پاک کے حکم سے ویسا ہی بنا دوں گا۔ کوا یہ سن کر بہت خوش ہو گیا اور کہنے لگا، اگر زندگی میں مجھے دوبارہ موقع ملے تو میں ہنس بننا پسند کروں گا۔ کیا خوبصورت سفید رنگ ہے اس کا۔ ان بزرگ نے کہا، میں تمہیں آج ہی ہنس بنا دوں گا۔ پہلے تم ایک بار جا کر ہنس سے تو ملو اور اسے پوچھو کہ وہ اپنی زندگی سے خوش ہے کہ نہیں۔ تو اس پر کوا کہنے لگا، یہ کیا بات ہوئی، وہ خوش کیوں نہیں ہوگا؟ وہ کوا اڑتے ہوئے خوشی کے ساتھ ہنس کے پاس گیا۔ ہنس ایک تالاب میں تیر رہا تھا۔ کوے نے کہا، ہنس بھائی، کیا خوبصورت زندگی ہے تمہاری، کتنا پیارا دودھ کی طرح سفید رنگ ہے تمہارا، کتنے آرام سے تم پانی میں تیرتے ہو، لوگ تمہیں دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں، تم سے پیار کرتے ہیں، کتنی اچھی زندگی ہے، کتنا خوش رہتے ہو تم، اس دنیا کے سب سے خوبصورت پرندے ہو تم۔ ہنس نے نظر اٹھا کر اداس بھری نظروں سے اسے دیکھا اور کہنے لگا، یہ کس نے تجھ سے کہہ دیا کہ میں خوش ہوں؟ میں بالکل بھی خوش نہیں ہوں۔ سب پرندوں کو اتنے خوبصورت رنگ ملے اور مجھے سفید، دور سے تو میں پانی کے اندر تیرتے ہوئے نظر بھی نہیں آتا، یہ بھی بھلا کوئی رنگ ہے؟ تم طوطے کو ہی دیکھ لو، کتنے خوبصورت رنگ ہیں اس کے، لال، نیلا، پیلا، ہرا، پیاری آواز، اور وہ باتیں بھی کرتا ہے، لوگ اسے پالتے ہیں اور پیار بھی کرتے ہیں، مٹھو مٹھو بلاتے ہیں، اسے اپنے گھر میں رکھتے ہیں۔ زندگی تو طوطے کی ہے، کاش میں بھی طوطا ہوتا۔ اب کوا حیران ہو گیا اور کہنے لگا، کیا تم بھی اپنی زندگی سے خوش نہیں ہو؟ ہنس بولا، ہرگز نہیں، اس میں بھلا خوشی کی کیا بات ہے، مجھ سے تو اچھا وہ طوطا ہے۔ وہ کوا دوبارہ اڑا اور طوطے کی تلاش میں چل پڑا۔ کافی دیر تک تو طوطے کو ڈھونڈتا رہا، مگر کوئی بھی طوطا اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ طوطے کا رنگ بھی ہرا ہے اور درختوں کے پتوں کا رنگ بھی ہرا تھا، تو نظر کیسے آتا؟ 3-4 جنگل کے چکر لگائے، پھر جا کر اسے ایک طوطا ملا۔ تو کوے نے کہا، طوطا بھائی کیسے ہو، کتنی اچھی زندگی ہے تمہاری، خوش رہتے ہو تم، کتنا پیارا رنگ ہے اور اتنی پیاری لال چونچ ہے تمہاری، لوگ کتنا پیار کرتے ہیں تمہیں،
تم سے تمہیں کھانا کھلاتے ہیں، مٹھو مٹھو کہہ کر پکارتے ہیں۔ تمہاری زندگی کتنی اچھی ہے، تم اس دنیا کی سب سے خوش قسمت پرندے ہو۔ طوطا بولا، کون کہتا ہے کہ میں دنیا کا خوش قسمت پرندہ ہوں؟ تو کوا حیران رہ گیا اور کہنے لگا، کیا تم بھی خوش نہیں ہو؟ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ طوطا بولا کہ مجھ سے بھی خراب زندگی کسی کی ہوگی۔ تم اپنے آپ کو ہی دیکھ لو، آزاد پھرتے ہو، جہاں دل چاہتا ہے چلے جاتے ہو، اور مجھے لوگ پکڑ لیتے ہیں، پر کاٹ دیتے ہیں، مجھے چھوٹے پنجرے میں قید کر دیتے ہیں، میں چھپتا پھرتا رہتا ہوں۔ میں تو اپنی زندگی سے تنگ آ گیا ہوں، اپنی مرضی سے جی بھی نہیں سکتا۔ مجھ سے تو اچھا مور ہے، اس کے رنگ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، لوگ اسے دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں، لوگ اسے پیار بھی کرتے ہیں، اور وہ اپنی مرضی کی زندگی جیتا ہے۔ اب کوا سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کرے، میں بھی خوش نہیں، طوطا بھی خوش نہیں، اور ہنس بھی خوش نہیں۔ چلو جا کر اب مور بھائی سے ملتا ہوں کہ مور کیا کہتا ہے۔ اب وہ مور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مور کے پاس جا پہنچا اور اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، مور بھائی، کیا خوبصورت زندگی ہے تمہاری، ہزاروں لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں، کتنے خوبصورت پر ہیں تمہارے، لوگ اس کے کھلنے کا انتظار کرتے ہیں، تصویریں کھینچتے ہیں، کیا شان ہے تمہاری، کتنی شان سے تم اپنے پروں کو کھول کر چلتے ہو، تمہاری زندگی بہت اچھی ہے اور تم کتنے خوش قسمت اور خوش رہتے ہو۔ یہ سن کر مور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا، تمہیں کس نے کہا میں خوش ہوں؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں میں دنیا کا خوبصورت پرندہ تو ہوں، لیکن اس خوبصورتی کی وجہ سے میں قید میں ہوں۔ خوبصورت پر تو ہیں میرے، لیکن یہ تکلیف پہنچاتے ہیں، لوگ اسے حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں میں لگانے کے لیے میرے جسم کو نوچتے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے درد ہوتا ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے جی بھی نہیں سکتا۔ کوا حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا اور اس کی باتوں کو سننے لگا۔ اس نے اس مور سے پوچھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ مور کہنے لگا، میں نے تو پورے جنگل کو دیکھا ہے، سبھی جانوروں سے ملا ہوں، سبھی پرندوں سے ملا ہوں، سارے ہی جانور، سارے ہی پرندے یہاں موجود ہیں، لیکن ایک پرندہ جسے قید نہیں کیا جاتا، جو اب بھی آزاد ہے اور اپنی مرضی کی زندگی جیتا ہے، میں وہ بننا چاہتا ہوں۔ کوے نے کہا، وہ کون سا پرندہ ہے؟ تو مور کہنے لگا کہ وہ کوا ہے، وہ تم ہو، نہ تو تجھے کوئی پکڑتا ہے، نہ مارتا ہے، اور نہ ہی تمہیں کوئی قید کرتا ہے، جب بھی دل چاہے اڑتے ہو، جب چاہے کھاتے ہو، جب چاہے پیتے ہو، تم سے اچھی زندگی بھلا کس کی ہو سکتی ہے؟ تو کوے کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اس نے تو ایسا کبھی سوچا ہی نہیں تھا، اور اڑ کر واپس ان بزرگ کے پاس آ گیا، اور ان بزرگ نے پوچھا، ہاں بھائی کوے، تم کیا بننا چاہو گے اور تم نے کیا فیصلہ کیا؟ کوا بولا، ہماری آنکھوں میں تو آنسو ہی آ گئے ان سب کی باتیں سن کر، میں کوا ہی ٹھیک ہوں، میں کوا ہی رہنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اڑ گیا۔ آج اسے اپنی اڑان کچھ الگ ہی لگ رہی تھی، اور وہ اپنے آپ کو کچھ اور ہی محسوس کر رہا تھا، اور وہ کوا اپنے کوا ہونے پر خوشی اور اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ تو میرے پیارے دوستو، ہمیں ہماری زندگی میں اداس ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو ہر چیز میں دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو کمتر سمجھ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ ہمیں دوسروں کی زندگی اچھی لگتی ہے، اور دوسروں کی زندگی میں وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس موجود نہیں ہوتی، لیکن جو نعمتیں اور خوبیاں ہمیں ملی ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ آپ جو بھی جس بھی حالت میں بھی ہیں، اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں۔ آپ جیسا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں، آپ جیسا کوئی پیدا بھی نہیں کیا گیا، اس لیے اپنی زندگی سے خوش رہنا سیکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، میں امید کرتی ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے، اور آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل
نالج اباؤٹ اسلام کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے۔ انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اس امید کے ساتھ کہ آئندہ ایک اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔